ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1101۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر اس نے اس سے دخول کر لیا ہے تو اس کی شرمگاہ حلال کر لینے کے عوض اس کے لیے مہر ہے، اور اگر اولیاء میں جھگڑا ہو جائے تو جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی حاکم ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1102۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے تشہد اور حاجت کے تشہد کو الگ الگ سکھایا۔ وہ کہتے ہیں صلاۃ کا تشہد یہ ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور حاجت کا تشہد یہ ہے: ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، فمن يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کی شرارتوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر آپ 3 آیتیں پڑھتے۔ ابصر راوی حدیث کہتے ہیں تو ہمیں سفیان ثوری نے بتایا کہ وہ تینوں آیتیں یہ تھیں: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور حالت اسلام ہی میں مرو۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو اور جس کے واسطے سے نعتیں جوڑتے ہو، بلا شبہ اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور راست اور پکی بات کہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1105۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے سبھی خطبے جس میں تشہد نہ ہو اس ہاتھ کی طرح ہیں جس میں کوڑ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1106۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیبہ یعنی شوہر دیدہ عورت، خواہ بیوہ ہو یا مطلقہ، کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی رضامندی حاصل نہ کر لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے، اور اس کی اجازت خاموشی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1107۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
کہ سیبہ یعنی شوہر دیدہ عورت اپنے آپ پر اپنے ولی سے زیادہ استحقاق رکھتی ہے، اور کنواری سے بھی اجازت طلب کی جائے گی، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1108۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم لڑکی سے اس کی رضامندی حاصل کی جائے گی، اگر وہ خاموش رہی تو یہی اس کی رضامندی ہے، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس پر زبردستی کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1109۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شادی کر لے وہ زانی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1111۔ یہ حدیث حسن ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی وہ زانی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1112۔ یہ حدیث حسن ہے۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر عرض کیا کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا۔ پھر وہ کافی دیر کھڑی رہی اور آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، تو ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کی حاجت نہ ہو تو اس سے میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے پاس میرے اس تہبند کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنا تہبند اسے دے دو گے تو تم بغیر تہبند کے رہ جاؤ گے، تو تم کوئی اور چیز تلاش کرو۔ اس نے عرض کیا، میں کوئی چیز نہیں پا رہا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا، تم تلاش کرو، بھلے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے تلاش کیا لیکن اسے کوئی چیز نہیں ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، فلاں فلاں سورت یاد ہے، اور اس نے چند سورتوں کے نام لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری شادی اس عورت سے ان سورتوں کے بدلے کر دی جو تمہیں یاد ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1114۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1115۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ہیں جنہیں دوہرا اجر دیا جاتا ہے، ایک وہ بندہ جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی، اسے دوہرا اجر دیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی خوبصورت لونڈی ہو، وہ اس کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے، پھر اسے آزاد کر دے، پھر اس سے نکاح کر لے، اور یہ سب اللہ کی رضا کی طلب میں کرے، تو اسے دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو پہلے کتاب یعنی تورات و انجیل پر ایمان لایا ہو، پھر جب دوسری کتاب یعنی قرآن مجید آئی تو اس پر بھی ایمان لایا، تو اسے بھی دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1116۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رفاع قرظی کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا،
میں رفاعہ کے نکاح میں تھی، انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور میری طلاق برتا ہوئی ہے۔ پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی، ان کے پاس صرف کپڑے کے پلو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا تم رفاعہ کے پاس لوٹ جانا چاہتی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ان یعنی عبد الرحمن کی لذت نہ چکھ لو اور وہ تمہاری لذت نہ چکھ لیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1118۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1119۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1120۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح کے وقت عورتوں سے متاع کرنے سے اور گھریلو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1121۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں نہ جلب ہے نہ جنب اور نہ ہی شغار، اور جو کسی کی کوئی چیز اچک لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1123۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1124۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت سے شادی کی جائے اور اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ پہلے سے نکاح میں ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1125۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی پھوپھی پہلے سے نکاح میں ہو، یا پھوپھی سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی بھتیجی پہلے سے نکاح میں ہو، یا بھانجی سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی خالہ پہلے سے نکاح میں ہو، یا خالہ سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی بھانجی پہلے سے نکاح میں ہو، اور نہ نکاح کیا جائے کسی چھوٹی سے جبکہ اس کی بڑی نکاح میں ہو، اور نہ بڑی سے نکاح کیا جائے جبکہ چھوٹی نکاح میں ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1126۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پوری کیے جانے کی مستحق وہ شرطیں ہیں جن کے ذریعے تم نے شرمگاہیں حلال کی ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1127۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی نے اسلام قبول کیا۔ جاہلیت میں ان کی 10 بیویاں تھیں، وہ سب بھی ان کے ساتھ اسلام لے آئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان میں سے کسی 4 کو منتخب کر لیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1128۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے نکاح میں 2 بہنیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان دونوں میں سے
جسے چاہو منتخب کر لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1129، یہ حدیث حسن ہے۔ فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میرے نکاح میں 2 بہنیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے جسے چاہو منتخب کر لو اور دوسری کو طلاق دے دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1130، یہ حدیث حسن ہے۔ رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی منی کسی غیر کے بچے کو نہ پلائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1131، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ اوطاس کے دن کچھ عورتیں قید کیں اور ان کی قوم میں ان عورتوں کے شوہر موجود تھے۔ لوگوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، تم پر شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں الا یہ کہ وہ تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1132، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی اور کاہن کی مٹھائی سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1133، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور نہ کوئی اپنے بھائی کے پیغام پر اپنا پیغام بھیجے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1134، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو بکر بن ابی جہم کہتے ہیں کہ میں اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن دونوں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاق دے دی اور نہ ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا، نہ کھانے پینے کا، اور انہوں نے میرے لیے 10 بوری غلہ، 5 بوری جو کے اور 5 گیہوں کے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس رکھ دیں۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، انہوں نے ٹھیک کیا، اور مجھے آپ نے حکم دیا کہ میں ام شریک کے گھر میں عدت گزاروں۔ پھر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام شریک کے گھر مہاجرین آتے جاتے رہتے ہیں، تم ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارو، وہاں یہ بھی سہولت رہے گی کہ تم سر وغیرہ سے کپڑے اتارو گی تو تمہیں وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر جب تمہاری عدت پوری ہو جائے اور کوئی تمہارے پاس پیغام نکاح لے کر آئے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو ابو جہم اور معاویہ نے مجھے پیغام بھیجا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، معاویہ تو ایسے آدمی ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں، اور ابو جہم عورتوں کے لیے سخت واقع ہوئے ہیں۔ پھر مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا اور مجھ سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اسامہ میں مجھے برکت عطا فرمائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1135، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم لوگ عزل کرتے تھے تو یہودیوں نے کہا، قبر میں زندہ دفن کرنے کی یہ ایک چھوٹی صورت ہے۔ آپ نے فرمایا، یہودیوں نے جھوٹ کہا، اللہ جب اسے پیدا کرنا چاہے گا تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 1136، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن اتر رہا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1137، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا کیوں کرتا ہے؟ ابن ابی عمر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے، اور ان دونوں نے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا ہے کہ جس جان کو بھی اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اسے پیدا کر کے ہی رہے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1138، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا، سنت یہ ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی کنواری سے شادی کرے تو اس کے ہاں 7 رات ٹھہرے، اور جب غیر کنواری سے شادی کرے تو اس کے ہاں 3 رات ٹھہرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1139، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں اور ان کے درمیان انصاف سے کام نہ لے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1141، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کے پاس 6 سال بعد پہلے نکاح ہی پر واپس بھیج دیا اور پھر سے نکاح نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1143، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ایک عورت سے شادی کی، لیکن اس نے نہ اس کا مہر مقرر کیا اور نہ اس سے صحبت کی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اس عورت کے لیے اپنے خاندان کی عورتوں کے جیسا مہر ہوگا، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ اسے عدت بھی گزارنی ہوگی اور میراث میں بھی اس کا حق ہوگا۔ تو معقل بن سنان اشجعی نے کھڑے ہو کر کہا، بروا بنت واشق جو ہمارے قبیلے کی عورت تھی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا جیسا آپ نے کیا ہے۔ تو اس سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ خوش ہوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1145، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے حرام کر دیے ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1146، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام قرار دے دیے ہیں جو ولادت یعنی نسب سے حرام ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1147، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے رضائی چچا آئے، وہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کیا، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیرے پاس آ سکتے ہیں
کیونکہ وہ تیرے چچا ہیں۔ اس پر انہوں نے عرض کیا مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے چچا ہیں، وہ تیرے پاس آ سکتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1148۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کے پاس 2 لونڈیاں ہوں، ان میں سے ایک نے ایک لڑکی کو دودھ پلایا ہے اور دوسری نے ایک لڑکے کو، تو کیا اس لڑکے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا نہیں، اس لیے کہ لقاح ایک ہی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1149۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار یا 2 بار چھاتی سے دودھ چوس لینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1150۔ یہ حدیث صحیح ہے۔